میری بات دھیان سے سننا بہت. میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں، ایک نسبت، دوسرے مناسبت. تو نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں، نسبت ہو گئی، شادی ہو گئی، لیکن مناسبت نہیں ہوئی. کیا نہیں ہوئی؟ مناسبت نہیں ہوئی تو طلاق ہو جائے. کہ بھائی کیا ہوا فلاں کا کہ جی طلاق ہو گئی. کیوں؟ نسبت تو ہو گئی تھی. کیا نسبت تو ہو گئی تھی لیکن آپس میں مناسبت نہیں ہوئی. بات بہت توجہ سننا، کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک نسبت ہے، ایک مناسبت ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں اس کام کے ساتھ نسبت ہے یا مناسبت بھی ہے. اس سے سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اس کام کے ساتھ نسبت ہے یا مناسبت بھی ہے. تو نسبتیں ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر مناسبت ہو تو پھر تعلقات ہمیشہ باقی رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. تو میں نے عرض کیا اس کام کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. تو قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے، نہ مالی قابلیت سے، نہ عقلی قابلیت سے، نہ علمی قابلیت سے. اسی قابلیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی قابلیت سے اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے، قابلیت سے اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے. نہیں، قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے. بہت سے ناقابل ایسے ملیں گے کہ اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لے لیے، اور بہت سے قابلیت والے ایسے ملیں گے کہ ان سے کوئی کام نہیں لیا گیا. اس سے معلوم ہو گیا کہ قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے، قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے، بلکہ قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. کسے؟ صفات قبولیت. کہ اللہ رب العزت کو اس کام کے کرنے والوں سے جو صفات مطلوب ہیں وہ صفات عملی طور پر نظر آئیں. اس پر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں اگر آپ کو اپنی فیکٹری کے لیے، اپنے کارخانے کے لیے، اپنی گاڑی کے لیے ڈرائیور چاہیے جو کہ ملازم چاہیے، تو آپ ٹیمپرری طور پر اس کو رکھتے ہیں کہ آپ کی ملازمت پرماننٹ نہیں ہے بلکہ وقتی ہے. ہم آپ کو رکھ کے دیکھیں گے، ہم آپ کو رکھ کر دیکھیں گے کہ آپ ہمارے کام میں کے ہیں یا نہیں. میری بات دھیان سے سننا بہت. اس کام میں کچھ عرصہ چلنے کے بعد شیطان یہ تسلی دیتا ہے کہ تم قبول ہو گئے، تم اب قبول ہو گئے ہو. تو سمجھ لیتا ہے کہ میں مطلوب ہوں اور کام کو میری ضرورت ہے، کام کو میری ضرورت ہے. اور اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے، اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی کی صحبت اور نصرت کے لیے منتخب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ نے خود منتخب کیا ان کو. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے کام نہ کیا تو ہم تمہیں ہٹائیں گے، دوسروں کو لائیں گے. تمہیں ہٹائیں گے، دوسروں کو لائیں گے. ڈرنے کی بات ہے بہت. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے انتظام کے لیے قبول کرواؤ. اور قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں بلکہ صفات قبولیت سے ہے. اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، پھر امتحان لیتے ہیں، کہ اس امتحان سے گزرو، ہم تمہارے عمل کو دیکھیں گے. تو وہ جو امتحان ہوتا ہے وہ امتحان بڑا سخت ہوتا ہے. اس میں ہر طرح حکم پورا کرنا ہے. اس میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ کام میرے کرنے کا ہے یا نہیں ہے، یہ کام میرے کرنے کا ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں سوچنا. میں اس کی مثال دیتا ہوں سب سے پہلے کہ جو لوگ اور جو قوم، جو مخلوق اللہ کی عبادت میں سب سے آگے ہے، اس کا امتحان اتنا سخت ہے، اس کا امتحان اتنا سخت ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں جس کی پڑھائی جتنی سخت ہے اس کا امتحان بھی اتنا سخت ہے. سمجھ لیں پرائمری کا امتحان بہت آسان ہے، بچے سے کچھ پوچھ لیتے ہیں، بچے کچھ الٹا سیدھا جواب دے دیتے ہیں تو ان کو واہ واہ کہی جاتی ہے، شاباش بہت اچھی بات کہی، بہت اچھا جواب دیا، لیکن غلط جواب دیا ہے، اس کو ہمت افزائی کی ضرورت ہے. جی ہاں، لیکن اوپر کی جماعتوں کے امتحانات بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کے امتحانوں کی ان کی سخت نگرانی ہوتی ہے، ان کی سخت نگرانی ہوتی ہے. بالکل معاملہ اللہ کے یہاں بھی اسی طرح ہے. اللہ رب العزت نے امتحان لیا ملائکہ کا، ایک حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں. یہ امتحان بہت سخت تھا، سب نے حکم پورا کر دیا سوائے ابلیس کے. اس نے حکم پورا کرنے سے انکار کیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تم کام کے نہیں ہو. کیونکہ اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں قابلیت دیکھنے کا، صفات قبولیت دیکھنے کے لیے کہ ان میں اطاعت کتنی ہے، ان میں اطاعت کتنی ہے. تو یہ حکم لائے اللہ رب العزت حیثیت کے خلاف حیثیت. جی ہاں، ابلیس کی ایک حیثیت تھی،
اللہ حکم لائے حیثیت کے خلاف کہ سجدہ کرو آدم کو، اور سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کیوں نہیں کیا؟ کہ یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے. یہ مثال ہے اس کی. تو وہاں سے نکلا کہ یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے. کہیں کہ اللہ رب العزت کے کسی بھی حکم کو اپنی حیثیت کے مقابلے میں دیکھو، بلکہ اللہ کے حکم کی حیثیت اللہ کے عمل کی وجہ سے سوچو کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے. اللہ کا حکم ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ حکم اس وقت پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں کبھی حیثیت کے خلاف، حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف. تو اس امتحان میں فرشتے کامیاب ہو گئے اور ابلیس ناکام ہو گیا، کیونکہ اس نے حکم کا مقابلہ حیثیت سے کیا، حکم کا مقابلہ حیثیت سے کیا، اور اپنی حیثیت کا مقابلہ آدم سے کیا، حیثیت کا مقابلہ آدم سے کیا. انا خیر من، کہ میں ان سے بہتر ہوں، میرے ساتھ مجھے یہ حکم دینا میرے ساتھ زیادتی ہے، حکم دینا مجھے میرے ساتھ زیادتی ہے، اس لیے میں یہ نہیں کروں گا. ہاں کوئی اور حکم دیجیے، کوئی اور حکم دیجیے. دیکھو دھیان سے بات سننا، اللہ رب العزت کے یہاں امتحان کا یہ طریقہ ہے کہ ہم حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیونکہ اگر احکام آتے ہیں طبیعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق، ان کو پورا کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال تو یہ ہے ہم حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف. کبھی حکم لائیں گے معمول کے خلاف، یہ دیکھنے کے لیے ان میں اطاعت کتنی ہے. حکم لائیں گے کبھی معمول کے خلاف کہ ان میں اطاعت کتنی ہے. بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی تھی، پھر حکم آیا کہ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف، تو صحابہ فوراً پلٹ گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. کیوں؟ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون اپنی رائے پر اڑ جاتا ہے، یا اپنی رائے پر یا اپنے قبلے پر اڑ جاتا ہے. صحابہ فوراً گھوم گئے آپ کے ساتھ ساتھ. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. ہم انہیں رکھ کر دیکھیں گے کہ یہ حکم کہاں تک پورا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سے فرمایا جب انہیں باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، فرمایا ان سے کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ، اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. وہ دوڑے. یہ نہیں پوچھا کہ کیا بات ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ دین اطاعت کا نام ہے، دین اطاعت کا نام ہے، یہ دین اطاعت کا نام ہے. وجہ نہیں پوچھی کہ کیا وجہ ہے، میرے باپ نے کیا جرم کیا ہے. میں آپ کا حکم پورا کر دوں گا، آپ مجھے وجہ بتا دیجیے. یہ کہیں کہ جو آدمی کسی حکم میں علت تلاش کرتا ہے وہ حکم کا انکار کر دیتا ہے کہ پہلے وجہ بتلاؤ. یعنی وجہ نہ پوچھو. اگر وجہ معلوم کرو گے تو پھر تم نے یہ حکم وجہ کے لیے پورا کیا ہے، حکم کے لیے پورا نہیں کیا. کیا تم نے وجہ معلوم کی ہے کہ کیوں؟ حکم میں علت نہ پوچھو، حکم پورا کر دو، حکم پورا کر دو، تم جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو صحابی دوڑے باپ کو قتل کرنے کے لیے. اور میں کہاں جا رہے ہو کہ آپ کا حکم ہے؟ نہیں پوچھوں گا کیوں. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں، معصوم ہے، اسے کوئی گناہ تو نہیں ہوا ہے اور معصوم ہے وہ. تو وجہ نہیں پوچھی، نہ اللہ سے پوچھی اور نہ بچے کو حکم دیا، بلکہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنے معاملے میں تم خود غور کرو. اللہ کا حکم آیا ہے، اپنے معاملے میں غور کرو، اپنے معاملے میں خود غور کرو. تو بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، کہ آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اسے پورا کیجیے. تو میں نے جو مثالیں عرض کی ہیں کہ اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں، کبھی حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف، کبھی حکم لائیں گے جذبے کے خلاف، کبھی حکم لائیں گے معمول کے خلاف، کبھی حکم لائیں گے صحابہ کی اپنی چاہت کے خلاف. حدیبیہ میں صحابہ کا جذبہ عمرہ کرنے کا تھا، حکم آیا کہ واپس جانا ہے، واپس جاؤ، حکم پورا کرو. تو میں نے عرض کیا کہ بہت سی چیزیں طبیعت کے خلاف آتی ہیں، ان کو برداشت کر لینا یہ قبولیت کا راستہ ہے. ان کو برداشت کرنا اور ان کو پورا کرنا یہ قبولیت کا راستہ ہے. تو جو حکم کا انکار کر دیتے ہیں وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتے. کہ اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے قابلیت شرط ہے، اور قابلیت پیدا ہوتی ہے اطاعت سے. یہ قابلیت پیدا ہوتی ہے اطاعت سے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے تو حکم پورا ہو،
جو حکم ہے وہ حکم پورا ہو. اس لیے اس راستے میں ترقی کا اور قبولیت کا سب سے بنیادی سبب اور سب سے بنیادی صفت وہ صبر ہے. تو کیا ہے؟ صبر ہے. جی ہاں، اس سے بنیادی چیز صبر ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ خیریں جو پائی ہیں وہ صبر میں پائی ہیں، ناگواریوں کو برداشت کرنے میں، ناگواریوں کو برداشت کرنے میں. کہ ترقی کا سب سے بنیادی سبب وہ صبر کرنا ہے. ترقی کا بنیادی سبب صبر کرنا ہے. اور فرمایا کہ صبر علامات نبوت میں سے ہیں. صبر کسی سے ہے؟ علامات نبوت. نبی کے نبی ہونے کی علامت صبر ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے یہود اور نصارہ، وہ آ کر آپ کو صبر میں آزمایا کرتے تھے. آپ کو صبر میں آزماتے تھے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتے تھے دیکھنے کے لیے کہ آپ کے اندر صبر کتنا ہے. آپ کے ساتھ زیادتی کرتے تھے آپ کے صبر کو جانچنے کے لیے کہ آپ میں صبر کتنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صبر سے اسلام اور اپنے صبر سے نبوت سمجھایا کرتے تھے. اس لیے کہ داعی کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا، داعی کے مزاج میں صبر ہوتا ہے. داعی کے مزاج میں صبر ہوتا ہے، انتقام نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہدایت کا طالب ہے، امت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو یہ ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ وہ انتقام کا جذبہ نہیں رکھیں گے. انتقام کا جذبہ تو ہلاکت کو کے لیے تیار کرتا ہے. انتقام کے جذبے سے ہلاکت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ کہیں کہ درگزر کرنے صبر کرنے سے ہدایت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ دو الگ الگ جذبے ہیں. ایک ہلاکت کا جذبہ قوم کی اور ایک قوم کی ہدایت کا جذبہ. کہ نبی صبر کے ذریعے ہدایت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں قوم میں بھی، اپنے ماننے والوں میں بھی. اور انبیاء علیہ السلام صبر کے ذریعے ترقی کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرانے کے لیے بنیادی صفت صبر ہے، ورنہ غیر آپ کو آ کے آزماتے تھے صبر میں کہ دیکھو یہ صبر میں کیسے ہیں، یہ صبر میں کیسے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ذریعے بتلاتے تھے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں. آپ کے صبر سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جی ہاں. اور ہماری بے صبری سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہاں بھائی دھیان سے سننا بات. انبیاء کے صبر سے قومیں سمجھ جاتی ہے کہ کیا چاہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام قوم کی ہدایت چاہتے ہیں. قوم ہدایت کو نبی کے صبر سے سمجھتی تھی. قوم ہدایت کو نبی کے صبر سے، یہ قوم ہدایت کو نبی کے صبر سے سمجھتی تھی کہ یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا کرتے تھے. آ کر غیر آ کر آپ کو آزماتے تھے صبر میں کہ دیکھیں میں صبر کتنا ہے. زید ابن ثانیہ یہودی عالم تھے، انہوں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آئے اور آپ کو دیکھا اور دیکھ کر سمجھے کہ ہاں یہ نبی ہیں، لیکن یقین نہیں ہوا، یقین نہیں آیا. کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا تھا کہ وہ نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے گی ان کے اندر صبر اور تحمل اتنا زیادہ ہوگا، صبر و تحمل اتنا زیادہ ہوگا. اس چیز کو دیکھنے کے لیے زید بن ثانیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے ساتھ زیادتی کی. دیکھیں کہ یہ جواب میں کیا کرتے ہیں، یہ جواب میں کیا کرتے ہیں، کہ یہ جواب میں کیا کرتے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک علاقے پر کہ مسلمانوں پر مال تقسیم کرنے کے لیے مال کی ضرورت تھی، تو آپ نے قرض مال چاہا. انہوں نے بطور قرض مال پیش کیا آپ کو زید بن ثانیہ نے، اور یہ کہا یہ مال آپ لیجئے اور یہ آپ استعمال کر لیجئے اور مجھے اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیں. چنانچہ ایک تاریخ طے ہو گئی کہ اس تاریخ میں آپ کو سونے کے بدلے کھجوریں، آپ ان کو کھجوریں دیں گے. وہ تاریخ طے ہو گئی، وہ تاریخ طے ہوئی. اس کے وقت کے آنے سے 3 دن پہلے زید بن ثانیہ نے آپ کو دیکھا، آپ بقی میں تھے. زید بن ثانیہ نے آ کر آپ کی زبان پکڑا، آپ کو دھکا دیا اور آپ سے سخت لہجے میں بات کی. آپ سے سخت لہجے میں بات کی، بڑی سخت بات آپ سے کی، آپ کو دھکا دیا اور یہ بھی کہا کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، وقت پر قرض ادا نہیں کرتے. حالانکہ ابھی 3 دن باقی تھے قرض کی ادائیگی میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، سارا منظر عمر دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور یہ عرض کیا مجھے اجازت دیجیے میں اس کو قتل کر دوں، میں اس کو قتل کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبایا،
ہاں یہ نہیں کہ یہ میرے مسجد ہیں اور یہ میری پارٹی کے لوگ ہیں. آج کل لوگ اپنی حمایت کرنے والوں کو نوازتے ہیں اور ستانے والوں سے بدل لیتے ہیں. اس سے امت نہیں بنتی, اس سے امت نہیں بنتی, اس سے فرقے بنتے ہیں, سارے گروپ اس سے بنتے ہیں کہ اپنے ستانے والوں سے مقابلہ کرو اور ساتھ دینے والوں کو نوازو. یہ طریقہ نہیں ہے. نبوت کا طریقہ دوسرا ملے گا. نبوت کا طریقہ یہ ملے گا کہ جو آپ پر جان دینے والے ہیں ان کی جان مال تو کام میں لگائیں, ان کو تو آپ کچھ نہیں دیتے, اور جو آپ کو ستانے والے ہیں آپ ان پر احسان کرتے تھے. ستانے والوں پر احسان, ستانے والوں پر احسان, ستانے والوں پر احسان کریں, اور کام کرنے والوں کو اور آپ کا ساتھ دینے والوں کو کہ آپ ساتھ دینے والوں کو دبا کر رکھیں, ان کو کام دیں کہ تم کام کرو. سنو, انصار کام کرنے والے تھے, انصار کام کرنے والے تھے, اور مکے والے آپ کو ستانے والے تھے. مکے والے ستانے والے تھے. آپ نے ستانے والوں کو تو مال دیا, ستانے والوں کو مال دیا. سنو, فتح مکہ کے موقع پر جتنا مال آیا سب آپ نے ستانے والوں پر خرچ کیا. ایک ایک مشرک کو 100 اونٹ دیے, 100 اونٹ. اس کو ایک مشرک جنہوں نے آپ کو نکالا, آپ کو بے وطن کیا, ان کو 100 اونٹ. اور جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا انصار, اور سارے عرب سے دشمنی اور سارے عرب سے سارے آس پاس کے علاقوں سے دشمنی مول لی آپ کو ٹھکانہ دے کر, ان کو آپ نے ایک چونی بھی نہیں دی, کچھ نہیں. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. اس لیے کہ پرانے ساتھیوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پوچھا نہیں جاتا, ہمیں پوچھا نہیں جاتا. جو اپنے پوچھے جانے کے منتظر ہوتے ہیں وہ کام سے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں کوئی پوچھے, ایسے لوگ کام سے بیٹھ جاتے ہیں. کہ میں نے عرض کیا کہ قبولیت کے لیے شرط صبر ہے. اگر صبر نہیں ہے تو قبولیت بھی نہیں ہوگی, پکی بات ہے. وہ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ ہمیں پوچھا نہیں گیا, ہمیں پوچھا نہیں گیا. تو آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا یہ بتانے کے لیے کہ کام کرنے والے اس کے انتظار نہ کریں کہ ہمیں پوچھا جائے. آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا, ایک پائی بھی نہیں دی, اور جتنا مال تھا سب دیا ستانے والوں کو, مہاجرین کو, مشرکین کو, سارا مال ان کو دیا. تو انصار میں کوئی نیا آدمی تھا, اسلام میں نیا داخل ہوا تھا, اسلام میں نیا داخل ہوا, کیونکہ مال کی بات نیا آدمی کرے گا, پرانا کوئی نہیں کرے گا. مال, عہدہ, مقام, یہ کون کرے گا؟ نیا آدمی. پرانا آدمی بات نہیں کرے گا. اس لیے کہ جو جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اس کے لیے آخرت بھی قریب ہوتی جاتی ہے. پرانا ہونا آخرت کے قریب, جی ہاں. اور نیا کہ نیا دنیا کے قریب, نیا دنیا کی زیادہ قریب ہوتا ہے, اور پرانا آخرت کے. پرانا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو جتنا پرانا ہوگا اس میں آخرت کا اتنا خوف زیادہ ہوگا, آخرت کا خوف زیادہ ہوگا. جب آخرت کا خوف ہوگا اس کے لیے دنیا سے بچ کے نکلنا بہت آسان ہے. دنیا میں وہ پھنستے ہیں جن کے سامنے آخرت نہیں ہوتی. تو ایک نیا آدمی انصار میں, اس کی زبان سے یہ نکل گیا, اس کی زبان سے یہ نکلا کہ سارا مال آپ نے مشرکین کو اور کفار کو اور جو نئے اسلام میں داخل ہوئے مہاجرین اور مہاجرین کو, ان کو مال دیا, ہمیں کچھ نہیں دیا. یہ بات چلی آپ تک پہنچ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا اور آپ تشریف لے گئے, اور کہا آپ نے انصار سے کہ انصار تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تمام لوگ جانور اور مال سونا چاندی اپنے گھروں میں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ اپنے گھر میں, کیا چاہتے ہو؟ انصار روئے اور رو کر یہ کہا کہ نہیں, ہم تو صرف اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں. میں آپ نے کہ تم میں سے کس نے یہ بات کہی ہے؟ انصار نے کہا کہ کسی نئے آدمی نے یہ بات کہی ہوگی, پرانے میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی. آپ نے یہ بتلایا کہ پرانے کون ہوتے ہیں؟ کہ پرانے وہ ہوتے ہیں جو مال کا مطالبہ نہیں کرتے. تو میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی امت کو تربیت دی تھی, اس کی امت کو تربیت دی کہ اگر جب پوچھا نہ جائے تو مخلصین وہی ہوتے ہیں کہ کھو جائے تو کوئی تلاش نہ کرے, مل جائے تو کوئی پرواہ نہ کرے, کھو جائے تو کوئی تلاش نہ کرے, مل جائے تو کوئی پرواہ نہ کرے. مخلصین اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, مخلصین اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. جی ہاں, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زیارت و ملاقات کے لیے 2 آدمی گئے ان کے گاؤں میں, پوچھا لوگوں سے کہ یہاں صحابی ہوتے ہیں سلمان فارسی کے؟ ہاں موجود ہیں, یہ گھر ہے ان کا, ملاقات کر لو. ہو گئے تلاش کرتے کرتے گھر ان کے موجود تھے, ملاقات ہوئی, سلام کیا, پوچھا کہ آپ صحابی ہیں؟ کہ نہیں میں تو صحابی نہیں, میں صحابی نہیں.
کچھ آپ سلمان فارسی ہیں کہ ہاں میرا نام سلمان فارسی تو ہے مگر میں صحابی نہیں ہوں، حالانکہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا۔ انہوں نے اتنا وقت گزارا آپ کے ساتھ، جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ آپ سے بات کرتے تھے کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا، یہ درجہ تھا ان کا، لیکن کیا کہا کہ میں صحابی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ ہم غلط آ گئے، یہ آدمی وہ نہیں اس کی ہمیں تلاش ہے، چلو اٹھو، یہ سلمان فارسی کوئی اور ہے، صحابی تو یہ کہہ رہے میں نہیں صحابی نہیں ہوں۔ تو وہاں سے اٹھنے لگے کہ چلو یہ آدمی وہ نہیں اس کی ہمیں تلاش ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ اپنے آپ کو کیسے چھپاتے تھے، کیونکہ آخرت سامنے تھی، آخرت سامنے، جی ہاں، یہ سامنے آخرت ہوگی وہ چھپائیں گے اپنے آپ کو، یہ سامنے آخرت نہیں ہوگی وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، اپنے آپ کو ظاہر کریں گے۔ اس لیے شہرت کی طلب دنیا والوں کو ہوتی ہے، آخرت والوں کو شہرت کی طلب نہیں ہوتی۔ آخرت والے کس سے ڈرتے ہیں؟ شہرت سے ڈرتے ہیں۔ آخرت والے شہرت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ایک قبولیت ہے ایک شہرت ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ مشہور ہونا الگ ہے، مقبول ہونا الگ ہے، جی ہاں، ایک آدمی مشہور ہے اور ایک آدمی مقبول ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھو یاد رکھنا کہ مقبولیت تو ہوتی ہے محبت کے ساتھ، مقبولیت ہوتی ہے محبت کے ساتھ، جی ہاں سنو، کیونکہ اللہ رب العزت آسمان سے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ اعلان کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمان سے، جی ہاں، یہ حدیث میں ہے، ایک آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، یہاں تک کہ آسمان دنیا پر اعلان آتا ہے، پھر زمین میں وہ اعلان اتارا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ عجیب بات ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ میری بات یاد رکھنا کہ اگر یہ صفات چھپ کر بھی آدمی کو عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈالیں گے، چاہے انہوں نے اس کو عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ اور چھپ کر بھی کوئی گناہ کرے گا تو اللہ دل میں نفرت ڈال دیں گے اس کی، چاہے اس کے گناہ کو کسی نے دیکھا نہ ہو، اس گناہ کو کسی نے دیکھا نہ ہو۔ کوئی آدمی چھپ کر گناہ کرے، کوئی آدمی چھپ کر گناہ کرے کہ اس کی نفرت لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے گی، حالانکہ اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ اور کوئی چھپ کر عبادت کرے، کوئی چھپ کر عبادت کرے، اللہ رب العزت اس سے محبت کریں گے اور مخلوق اس سے محبت کرے گی، چاہے انہوں نے اس کے گناہ یہ عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ یہ اصل بات ہے۔ تو صحابہ کرام شہرت سے اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں صحابی نہیں ہوں، وہاں سے اٹھے تو یہ کہنے لگے کہ آپ سلمان فارسی نہیں ہیں؟ تو ہوں، نام میرا وہی ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ کیا دیکھا ہے؟ یہ دیکھا ہے تو آپ صحابہ سے بھی انکار کر رہے ہیں، اور بیٹھ گئے، دونوں بیٹھ گئے۔ تو یہ فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھو صحابی تو ہونے کا فیصلہ تو جب ہوگا جب آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو جائے، آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کوئی کہے ہم صحابی، اگر آپ کے ساتھ داخلہ ہو گیا جنت میں کیسے کہہ سکتے ہیں صحابی؟ عبداللہ ابن عامر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے، لوگوں نے تسلی دی، کیوں رو رہے؟ آپ کو تو بڑے موقع ملے ہیں، بڑی جنگیں آپ نے لڑی ہیں اور بڑے کارنامے آپ نے انجام دیا، آپ کیوں گھبرا رہے؟ تو فرمانے لگے کہ ہم پر 3 دور گزرے ہیں، ایک دور گزرا ہے ہم پر کفر کا، اسلام سے پہلے، اس وقت مر جاتے تو یقیناً جہنم میں جاتے، اور ایک دور گزرا ہم پر اسلام کا، اور اسلام کا دور گزرا ہے فقر کا، اسلام کا دور فقر کا، اس کا فقر کا، غربت کا، تنگی کا، فاقے کا۔ اگر اس دور میں مر جاتے تو یقیناً جنت میں جاتے۔ اس کے بعد استقبال کا زمانہ آ گیا، پھر مال آ گیا، عہدے آ گئے، تو اب نہیں معلوم کہ جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا۔ یعنی کہ جتنا پرانا ہو جائے اتنا مطمئن ہو جائے، یعنی جتنا پرانا ہو اتنا بے فکر ہو، کہ نہیں جتنا پرانا ہے اتنا فکر۔ ہمارے 3 دور گزرے ہم پر، ایک کفر کا، دوسرے اسلام کا اور فقر کا، اور تیسرے مال اور استقبال کا۔ اس دور میں ہم جیسے جا رہے ہیں، جس دور میں مال اور استقبال آ گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا آخرت میں۔ تو ہم نے آج کیا ہے کہ صحابہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، تو یہ فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابی ہوں جب تک آپ کے ساتھ حشر نہ ہو جائے، جب تک جنت کا داخلہ نہ ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ شہرت اور قبولیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ آدمی مشہور ہو، مقبول بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا
مشہور بھی ہو اور مقبول بھی ہو ہی نہیں ہو سکتا. یہ قبولیت اور شہرت الگ الگ چیزیں ہیں. قبولیت کا تعلق صفات سے ہے. قبولیت کا تعلق صفات سے ہے. قبولیت کا تعلق صفات سے ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا. صبر کا عادی بنایا. صحابہ کو آپ نے صبر کا عادی بنایا. تو زید بن ثانیہ نے یہ دیکھنا چاہا تھا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں. آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ نے یہ دکھلایا کہ ہمارے یہاں زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں ہوتا. ہمارا یہاں زیادتی کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے. دیکھو یہ بہت ضروری بات ہے. زیادتی کا بدلہ احسان سے. احسان کرو تاکہ تمہیں سزانے والا سمجھے کہ وہ تم کیا چاہتے ہو. میری بات ذرا دھیان سے سننا. آدمی جس سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اس کو تکلیفیں دے کر آزماتا ہے. کہ یہ مجھے چھوڑنے والا تو نہیں ہے. اگر چھوڑنے والا ہے تو تکلیف سے مجھے چھوڑ دے گا. جس کو تکلیف دوں گا تو یہ مجھے چھوڑ دے گا. اگر یہ سچا ہے تو تکلیفوں کے باوجود مجھے چھوڑے گا نہیں. اور اگر یہ اپنی چاہت میں مخلص نہیں ہے تو یہ مجھے چھوڑ دے گا. یہ اصول ہے یہ محبت کرنے والوں کا کہ عاشق کو معشوق ستاتا ہے کہنے کے لیے. یہ اس کی طلب کا امتحان لینے کے لیے کہ اس میں طلب سچی ہے یا جھوٹی ہے. میں مثال دے رہا ہوں. بہت تکلیفیں دیتا ہے. تو سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ برداشت کرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرنے میں سچا ہے. انبیاء کی ابتلا کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنانے کے لیے ان کو اس سے گزارتے ہیں. اس سے گزارتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام یہ سارے حکم پورے کر کے دکھلاتے ہیں. پھر اللہ ان کو منتخب کرتے ہیں. انی جاعلک للناس اماما کہ ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنا دیا کیونکہ تم نے کام پورا کر دیا. فاتمہن احکام کو پورا کرنا اور صفات کو اندر پورا کرنا. اصل بات یہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ زید بن ثانیہ نے آپ کو آزمایا تو آپ نے بتلایا کہ ہاں ہم نبی ہیں. کیوں کہ ہم تو ہدایت چاہتے ہیں. تو آپ نے احسان کیا ان پر. حضرت عمر پر احسان نہیں کیا. سنو غور سے. یہ نہیں فرمایا عمر تم نے میرا ساتھ دیا تم یہ لے لو. یہ نہیں. بلکہ آپ نے حضرت عمر کو ہی ڈانٹا. لو تمہارے جانثار تمہارے ساتھ دینے والے. آپ ہمارے عمر ہی کیا تم نے اس کو تلوار دکھلا دی. یہ نہیں فرمایا کہ عمر دیکھا اس نے کیا میرے ساتھ. سنو غور سے. آپ ستانے والوں کی شکایت اپنے صحابہ سے نہیں کرتے تھے. اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے کچھ نہیں. کیونکہ آپ اپنے صحابہ کو اپنا مددگار بنانا چاہتے تھے. اس کے لیے ضروری تھا یہ کہ آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ ہم ان کی ہدایت چاہتے ہیں. اگر یہ ستاتے ہیں تو برداشت کرو. اور یہی ہوا کہ آپ نے عمر سے فرمایا عمر ہی کیا تم نے جس کو تم نے تلوار کیوں دکھلائی. مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں. اور اس سے کہتے کہ یہ اپنے حق کا مطالبہ اسلامی طریقے سے کرے. اس کو بتاؤ کہ اسلام میں مطالبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس کو ادب سکھلاؤ. اس کو ادب سکھلاؤ. دیکھو کتنی اچھی بات ہے. اس کو ادب سکھلاؤ کیونکہ یہ بیچارہ واقف نہیں ہے. یہ واقف نہیں ہے اسلام کے طریقوں سے. جاہل کا طریقہ ہے کہ گریبان پکڑ لیا دھکا دے دیا. یہ جاہلوں کا طریقہ ہے کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے لڑو. نہیں. لڑائی تو تبلیغ میں ہے ہی نہیں. جی ہاں. اصول کے لیے لڑنا یہ تو سب سے بڑی بے اصولی ہے. سب سے بڑا بے عقل بے اصول ہے وہ جو اصول کے لیے لڑے. یہ کیوں لڑ رہے ہو تو اصول کے لیے کیوں لڑ رہے. اصول کے لیے. سب سے بڑا بے اصولی ہے جو کس کے لیے لڑے. اصول کے لیے. یہ حماقت ہے. یہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم امانت کی حفاظت کر رہے ہیں حالانکہ امانت کو ضائع کریں. جو اصول کے لیے لڑائی کریں وہ امانت کو کرنے والے ہیں. جو لڑیں گے کے لیے اصول کے لیے نہیں وہ امانت کو ضائع کرنے والے ہیں. کوئی بھی ہو. نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے. نبی کی تعلیم یہ ہے کہ جو بے اصولی کرے اس کو اصول کی تعلیم دو. جی ہاں. آپ